خطبہ نمبر 140۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی لوگوں کو برائی سے روکتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم۔ دیکھو، جو لوگ گناہوں سے محفوظ ہیں اور خدا نے ان پر اس سلامتی کا احسان کیا ہے، ان کے شایان شان یہی ہے کہ گناہ گاروں اور خطا کاروں پر رحم کریں اور اپنی سلامتی کا شکریہ ہی ان پر غالب رہے اور انہیں ان حرکات سے روکتا رہے۔ فكيف بالعائد الذي عاد أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عاده به، وكيف يضمه بذنب قد ركب مثله؟ جائے کہ انسان خود عیبدار ہو اور اپنے بھائی کا عیب بیان کرے اور اس کے عیب کی بنا پر اس کی سرزنش بھی کرے، یہ شخص یہ کیوں نہیں یاد کرتا ہے کہ پروردگار نے اس کے جن عیوب کو چھپا کر رکھا ہے وہ اس سے بڑے ہیں جن پر یہ سرزنش کر رہا ہے، اور اس عیب پر کس طرح مذمت کر رہا ہے جس کا خود مرتکب ہوتا ہے۔ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه، وأيم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر۔ اور اگر بے عین ہی اس کا مرتکب نہیں ہوتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے گناہ کرتا ہے جو اس سے بھی عظیم تر ہیں، اور خدا کی قسم اگر اس سے عظیم تر نہیں بھی ہیں تو کمتر تو ضرور ہی ہیں، اور ایسی صورت میں برائی کرنے اور سرزنش کرنے کی جرت بہرحال اس سے بھی عظیم تر ہے۔ يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه۔ بندے خدا، دوسرے کے عیب بیان کرنے میں جلدی نہ کر، شاید خدا نے اسے معاف کر دیا ہو، اور اپنے نفس کو معمولی گناہ کے بارے میں محفوظ تصور نہ کر، شاید کہ خدا اسی پر عذاب کر دے۔ فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دوسرے کے عیب بیان کرنے سے پرہیز کرے کہ اسے اپنا عیب بھی معلوم ہے، اور اگر عیب سے محفوظ ہے تو اس کی سلامتی کے شکریہ ہی میں مشغول رہے۔